سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 27۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ چھاؤنی میں 3 روز تک ٹھہرا رہا۔ چوتھے روز صبح سویرے انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے سپاہیوں کو کہہ دیں کہ اس روز انہیں جنگ کا حتمی نتیجہ نکالنا ہوگا اور اب وہ پیچھے ہٹنے کا حکم صادر نہ کرے گا۔ اس روز تیمور نے خود بھی زیرہ بختر پہنی، سر پر آہنی خود جمایا اور سیاہی مائل سرخ گھوڑے پر سوار ہو گیا، جو ایک خاص نسل کوکلان کا بہترین گھوڑا تھا۔ لڑائی کے لیے تیمور نے ایک لمبی تلوار منتخب کی اور اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ میں لمبے دستے والا کلہاڑا تھا۔ تیمور بارود بھرے برتن پھینکنے والوں کے بعد پہلی صف میں شامل ہو گیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ وہ موت کا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ جب تیمور کی فوج نے حملہ کیا تو بایزید یلدرم نے ایک بار پھر اپنی جنگی گاڑیوں کو حرکت دینا شروع کی۔ اسے امید تھی کہ وہ اپنی ان گاڑیوں کی مدد سے ایک بار پھر تیمور کی فوج کا راستہ روک لے گا، لیکن اس بار تیمور کے برتن پھینکنے والے پوری طرح مسلح اور تیار تھے، لہٰذا انہوں نے بڑی تعداد میں برتن پھینک کر گاڑیوں کے آگے جوتے گھوڑے اور ان پر سوار سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی کچھ گاڑیاں الٹ جاتی اور تیمور کے سپاہی انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ تیمور کے تعمیر شدہ یالی کمانوں سے پھینکے جانے والے تیر ان پر برسات کی طرح برس رہے تھے۔ تیمور کو اپنی زرہ اور خود سے ان تیروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ان کے سامنے دشمن کی جنگی گاڑیاں نہ تھیں، اور یہاں تیمور کو اپنے سامنے صرف پیادہ سپاہی نظر آئے۔ یہاں انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کی اور ان پیادہ سپاہیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ تیمور نے گھوڑے کی لگام دانتوں میں دبا رکھی تھی تاکہ اس کے دونوں ہاتھ آزاد رہیں، اور وہ اپنی تلوار اور کلہاڑے کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ تیمور نے حکم دے رکھا تھا کہ ایک اضافی گھوڑا ہمہ وقت اس کے پیچھے تیار رکھا جائے تاکہ اگر دوران جنگ اس کا گھوڑا ہلاک ہو جائے تو اسے گھوڑے کے بغیر نہ لڑنا پڑے۔ چنانچہ اس کے سپاہی ایک اضافی گھوڑا پیچھے لا رہے تھے۔ اچانک ایک رومی سپاہی نے تیمور کے گھوڑے کے پیٹ میں تلوار کا وار کر کے اسے چاک کر ڈالا اور اس کا یہ قیمتی گھوڑا زمین پر گر گیا۔ لیکن جب تیمور کا گھوڑا زمین پر گر رہا تھا، اس نے اپنے کلہاڑے کا بھرپور وار کر کے گھوڑے کے قاتل کو زمین بوس کر دیا اور ساتھ ہی فوراً گھوڑے سے چھلانگ لگا دی تاکہ اس کی ٹانگیں گھوڑے کے نیچے نہ دب جائیں۔ چند ہی لمحوں میں اسے دوسرا گھوڑا مہیا کر دیا گیا اور وہ دوبارہ اس پر سوار ہو کر لڑائی میں مصروف ہو گیا۔ میدان جنگ میں ہر جگہ تیمور کے گھوڑ سوار سپاہی دشمن کی جنگی گاڑیوں کی خوفناک رکاوٹ پار کر کے اس کے پیادہ سپاہیوں تک جا پہنچتے تھے۔ اس کے زیادہ تر سپاہی تلوار کے ساتھ لڑ رہے تھے، تاہم کچھ کلہاڑوں کی مدد سے بھی لڑ رہے تھے۔ جب تیمور لڑائی میں مصروف تھا، اسے اچانک اپنے چہرے پر شدید جلن کا احساس ہوا اور تیمور نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک تیر لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تیمور یالی کمان سے چھوڑے جانے والے یہ تیر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی لمبائی شہادت کی انگلی کی لمبائی جتنی ہوتی ہے۔ اس تیر کو چہرے سے نکالنے کے لیے تیمور نے تلوار اپنی بائیں بازو کے نیچے دبائی اور تیر کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ تیمور نے جیسے ہی چہرے سے تیر نکال کر دور پھینکا، اسے دائیں پنڈلی میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی ہے۔ تیمور نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچیں تو وہ دونوں اگلی ٹانگیں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے بائیں بغل سے تلوار نکالی اور جو نیزہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اسے کاٹ ڈالا۔ پھر اس نے دوبارہ لگامیں کھینچیں اور گھوڑے نے دوبارہ جست لگائی۔ یوں دشمن کا نیزہ بردار تیمور کے بائیں طرف آ گیا۔ تیمور نے کلہاڑے کا بھرپور وار کر کے اس کا کندھا توڑ ڈالا۔ دشمن کے نیزہ بردار نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر جا گرا۔ چونکہ وہاں کسی اور نے نیزہ نہ تھام رکھا تھا، لہٰذا تیمور سمجھ گیا کہ اسی شخص نے اس پر نیزے کے ساتھ حملہ کر کے اس کی پنڈلی زخمی کی تھی۔ چہرے اور پنڈلی کے زخموں کی مرہم پٹی کا وقت نہ تھا، چنانچہ تیمور اسی طرح لڑتا رہا۔ 2 یا 3 منٹوں بعد تیمور کے گھوڑے کے سامنے والی دونوں ٹانگیں جھکیں
اور زمین سے جا ٹکرائیں۔ تیمور نے مڑ کر دیکھا کہ اس کا گھوڑا کیوں گرا ہی۔ اس موقع پر جب تیمور کا گھوڑا گرا تھا تو وہ کم اونچائی پر گھوڑے پر سوار تھا، اور جیسے ہی اس نے گھوم کر گھوڑے کو دیکھنا چاہا، اس کے سر پر گرز کا زوردار وار پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ تیمور نے جان لیا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا، چنانچہ جلد ہی بے ہوشی نے اسے آ لیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب تیمور کو ہوش آیا تو وہ اپنی خیمے میں موجود تھا۔ اس کے سر پر خود تھا اور نہ ہی جسم پر زرہ بختر تھی۔ معلوم ہوا کہ جب اسے میدان جنگ سے باہر لایا گیا تو اس کے سر پر سے خود اتار دیا گیا اور بدن سے زرہ بختر الگ کر دی گئی تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے۔ اپنے زخموں کے بارے میں جاننے کے بجائے تیمور نے پہلے جنگ کی صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ بادشاہ روم کی گاڑیاں بیکار کر دی گئی ہیں اور اس کے پیادہ سپاہی شکست کھا چکے ہیں اور اس کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک خود یلدرم بایزید کا تعلق تھا وہ موقع پا کر فرار ہو گیا تھا۔ تیمور نے پوچھا کہ سلطان روم کو بھاگنے کیوں دیا گیا کہ وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ نوح بدخشانی نے چند افسروں کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ بایزید یلدرم کا تعاقب کرے اور جس طرح بھی ممکن ہو اسے گرفتار کر کے لائیں، اور کسی بھی صورت میں بایزید کا وجود باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تیمور اس خوشخبری سے بہت خوش ہوا اور اس خوشی میں اسے اپنے زخم بھی بھول گئے۔ تیمور کے نزدیک اس وقت اپنے زخموں کی کوئی اہمیت نہ تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بات بہت اہم تھی کہ روم کے بادشاہ کو مکمل شکست دی جائے اور اس کی فوج مکمل طور پر نیست و نابود کر دی جائے اور بیزنطیوم کی طرف سے راستہ ان کے لیے کھل جائے۔ سر پر لگی گرز کی ضرب کی وجہ سے تیمور کا سر چکرا رہا تھا، تاہم شاہی طبیب کا کہنا تھا کہ یہ چکر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ تیمور مکمل آرام کرے۔ جب تیمور کو میدان جنگ کی صورتحال سے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ اسے میدان جنگ سے کس طرح لایا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ توقات نے اسے میدان جنگ سے باہر نکالا، اور اگر وہ فوراً موقع پر نہ پہنچا ہوتا اور تیمور کو فوری طور پر میدان جنگ سے باہر نہ لے جاتا تو شاید تیمور گھوڑوں کے سموں اور سپاہیوں کے قدموں تلے آ کر ہلاک ہو جاتا۔ توقات نے اپنی سپاہیوں کی مدد سے تیمور کو میدان جنگ سے باہر پہنچا دیا تھا۔ تیمور زخموں کے باعث سکون سے بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی لیٹ سکتا تھا، لیکن اگر اٹھنے کی کوشش کرتا تو فوراً اس کا سر چکرانے لگتا اور مجبوراً اسے سر نیچے رکھ کر آنکھیں بند کرنا پڑتیں تاکہ چکروں سے نجات مل سکے۔ جب جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی تو تیمور کو بتایا گیا کہ بایزید یلدرم کے لگ بھگ 60,000 سپاہی گرفتار ہوئے ہیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ ان سپاہیوں کی دیکھ بھال روم کے بادشاہ کے خرچ سے کی جائے اور ان سپاہیوں اور افسروں سے دریافت کیا جائے کہ سپاہیوں کی غذا تیار کرنے کی جگہ اور وسیلہ کیا ہے، اس لیے کہ بایزید یلدرم کے سردار یقیناً جانتے تھے کہ اس کے ذرائع آمدنی کیا ہیں اور کہاں ہیں۔ چنانچہ تیمور نے ہدایت کی کہ ان سرداروں سے تفتیش جاری رکھیں جب تک کہ بایزید خود گرفتار ہو کر اس بارے میں نہ بتا دے۔ تیمور فتح حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد شہر قیصاریہ پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ شہر بایزید یلدرم کا پایہ تخت ہے۔ تیمور کو یہ بھی معلوم تھا کہ قیصاریہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے کلیکیا کی طرف جا کر بیزنطیوم پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ راستہ ایک ایسے دریا تک پہنچتا ہے جس کے اس پار بیزنطیوم واقع تھا۔ تیمور کے سپاہی مردوں کو دفنانے اور زخمیوں کے علاج معالجے کے بعد دوبارہ چل پڑے تاکہ قیصاریہ پہنچ جائیں۔ تیمور نے گھوڑے پر سوار ہو جانا چاہا، مگر دائیں پاؤں اور چہرے کے زخموں کے ساتھ ساتھ چکر بھی سواری کی راہ میں حائل ہوئے۔ طبیب نے مشورہ دیا کہ تیمور تخت رواں پر سفر کرے تاکہ اسے آرام کا موقع مل سکے۔ چنانچہ اس کے لیے تخت رواں لگا دیا گیا اور تیمور اس پر لیٹ گیا۔ یوں قیصاریہ کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا۔ قیصاریہ پہنچنے سے پہلے تیمور نے راستے میں نظر آنے والے لوگوں سے جو ترکی زبان بولتے اور سمجھتے تھے اور جن سے بات کرنے کے لیے تیمور کو کسی ترجمان کی ضرورت نہ تھی، بات چیت کی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ قیصاریہ میں 2 حصار ہیں، جن میں سے ایک تو مٹی اور بجری کا بنا ہوا ہے اور دوسرا حصار پتھر کا ہے۔ مٹی کی فصیل پتھر کی فصیل سے پہلے تھی اور دونوں کے درمیان تقریباً 50 گز کا فاصلہ تھا۔ اگر کوئی حملہ آور فوج پہلا حصار عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو دوسرے حصار کے سامنے پہنچ کر رک جاتی۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی قیصاریہ میں 1 لاکھ سوار اور پیادہ سپاہیوں کی فوج ہوا کرتی تھی
اور یہ وہاں کی مستقل حفاظتی فوج ہوتی تھی۔ جب شہر کے آثار دکھائی دیے تو تیمور نے دیکھا کہ واقعی وہاں 2 حصار بنے ہوئے تھے، تاہم جیسا کہ بتایا گیا تھا یہ حصار زیادہ مضبوط نہ تھے، خاص طور پر مٹی کی فصیل تو بالکل ایسے لگ رہی تھی کہ کبھی اس کی مرمت ہی نہ کی گئی ہو۔ تاہم تیمور نے اندازہ لگایا کہ مذکورہ شہر پائیداری دکھائے گا اور ضروری ہے کہ اسے محاصرہ کر کے فتح کیا جائے، لیکن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ شہر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جماعت کی صورت شہر سے باہر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے تیمور کے سامنے آئے اور بتایا کہ ان لوگوں کا تعلق قیصاریہ سے ہے اور وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ اطاعت قبول کرتے ہیں۔ تیمور نے ان سے پوچھا، کیا بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد فرار ہو کر اس طرف آیا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ انہوں نے بایزید یلدرم کو نہیں دیکھا اور وہ میدان جنگ سے اس طرف نہیں لوٹا۔ تیمور نے ان سے پوچھا کہ بایزید کا خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے اپنا خزانہ انطاکیہ میں منتقل کر دیا ہے۔ تیمور نے ان لوگوں سے کہا کہ بایزید کے 60,000 سپاہی قید میں ہیں، انہیں غذا کی ضرورت ہے، میں انہیں غذا مہیا نہیں کر سکتا، چنانچہ ضروری ہے کہ بایزید یلدرم کی رقم سے ان قیدیوں کی ضروریات پوری کی جائیں، چونکہ روم کا بادشاہ فرار ہو گیا ہے اور تم سب اس کی رعایا ہو اور اس کی حکومت میں اہم منصب پر فائز ہو، تمہیں چاہیے کہ قیدیوں کی دیکھ بھال کا بندوبست کرو۔ شہر کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے اور قیدیوں کی دیکھ بھال کا بندوبست ہم کریں گے۔ تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور وہاں اس محل میں قیام کیا جس میں بایزید یلدرم سکونت پذیر تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ بادشاہ روم اپنے خاندان کو بھی انطاکیہ لے گیا ہے۔ تیمور جس روز قیصاریہ میں داخل ہوا اسی روز شہر کے بڑوں نے باہم مشاورت کی اور یہ طے کیا کہ جو قیدی فدیہ ادا کر سکیں تو وہ آزاد ہو جائیں اور باقی سپاہیوں کی خوراک کا خرچ روم کا بڑا خزانہ دار اٹھائے گا۔ روم کا سب سے بڑا خزانہ دار ایک ایسا شخص تھا جس کے ماتحت کئی دوسرے خزانہ دار تھے اور یہ لوگ اس کے ماتحت مالیہ وغیرہ وصول کر کے خزانے میں جمع کراتے تھے۔ تیمور نے شہر کے بڑوں کا تجویز کردہ حل قبول کر لیا تھا۔ اس روز روم کا سب سے بڑا خزانچی تیمور کے حضور پیش ہوا۔ تیمور نے اس سے ملک روم کی مالیات کا حساب مانگا۔ اس نے کہا کہ وہ حساب اگلے روز تک دے گا تاکہ تیمور جان سکے کہ موجودہ سال کا مالیہ کس قدر وصول ہو چکا ہے اور باقی حصہ کس قدر وصول کرنا ہے۔ اگلے روز سب سے بڑے خزانچی، جسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا سر اس کی صحیح رپورٹ سے ہی بچ سکتا ہے، تیمور کے حضور مالیات کا حساب کتاب لے کر پیش ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ 2.5 لاکھ بایزیدی یعنی اس وقت کا رائج سکہ خزانے میں پڑے ہیں اور ابھی مزید 3,75,000 بایزیدی اس سال جمع کرنے کے لیے باقی ہیں۔ تیمور نے کہا، چونکہ اب سے میں روم کا سلطان ہوں لہٰذا تمام مالیات مجھے ادا کیے جائیں اور روم کا خزانہ میرے زیر انتظام رہے گا۔ اس روز تیمور نے حکم دیا کہ تمام آس پاس کے شہروں میں اعلان کر دیا جائے کہ تیمور ایک مسلمان ہے، اور چونکہ روم یعنی ترکی کے باشندے بھی مسلمان ہیں لہٰذا انہیں تیمور کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ روم میں شامل تمام شہروں کو اپنے دروازے تیمور اور تیمور کے مقرر کردہ نگرانوں کے لیے کھول دینے چاہیے، اور اگر کسی نے مزاحمت کی تو پھر اس شہر کے باشندوں سے جنگ کے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا، یعنی اس شہر پر قبضہ کر کے شہر کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، نیز ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اگلے روز روم کا بادشاہ پکڑا گیا۔ تیمور کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے یہ اطلاع ملی، کیونکہ ابھی انہوں نے اس جگہ کبوتر خانے قائم نہیں کیے تھے جہاں بایزید یلدرم گرفتار ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان روم کو قیصاریہ منتقل کر کے شہر سے باہر ان کی فوجی چھاؤنی میں قید کر دیا گیا۔ تیمور کو اس کی طرف سے ایک خط دیا گیا جس میں سلام و آداب اور تعریف و توصیف کے بعد اس نے لکھا تھا، اس ناہموار یعنی ہر لمحہ بدلتی دنیا کا یہی رواج ہے کہ آدمی کبھی تو زین پر بیٹھتا ہے اور کبھی زین خود اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ گردش افلاک اس بات کا سبب بنی کہ میں جنگ میں شکست کھا گیا، اور اے عظیم امیر تو فاتح ٹہر، اور اب میری جان اور مال تیرے قبضے میں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو تیری عظمت کے شایع نشان ہوگا۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ بایزید یلدرم پر کڑی نظر رکھیں تاہم اس کے ساتھ احترام کا سلوک کریں۔ 3 روز بعد یلدرم بایزید کو تیمور نے اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا۔
جب وہ اندر داخل ہوا تیمور نے دیکھا کہ وہ خاصا موٹا تازہ آدمی ہے۔ تیمور نے اس سے کہا، میں تیرے ساتھ انکساری سے کام نہیں لے رہا تو یہ اس سبب سے نہ ہوگا کہ میں آداب سے ناواقف ہوں، بلکہ یہ صحت ٹھیک نہ ہونے کے سبب ہوگا، کیونکہ میں اب بھی میدان جنگ میں لگے زخموں سے پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا۔ پھر تیمور نے اسے بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بایزید یلدرم بیٹھ گیا۔ پھر تیمور نے اسے کہا، مجھے تیرا خط ملا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تو اپنے غرور کے پہاڑ سے نیچے اتر آیا ہے۔ اب تو نے جان لیا ہے کہ تیمور گورگین سے پنجہ آزمائی کر کے تو نے غلطی کی ہے۔ یلدرم بایزید بولا، اے امیر، اگر کوئی بادشاہ باہر سے آ کر تیرے ملک پر حملہ کرتا اور تجھے تیری سلطنت سے ہٹانے کی کوشش کرتا تو کیا تو اس سے جنگ نہ کرتا؟ اور اگر میں تیرے ملک پر حملہ کرتا اور تجھ سے لڑائی مول لیتا تب تو تجھے مجھ پر غصہ کرنے کا حق تھا، لیکن میں نے تو تیرے ملک پر حملہ نہیں کیا، اور جو کچھ کیا وہ محض اپنے دفاع میں کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میری قسمت میں ساتھ نہ دیا اور میں شکست کھا گیا۔ تیمور نے اسے کہا، میں تیرا یہ عذر قبول کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ جنگ پر مجبور تھا، میرا تجھے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم میں تجھ سے دو باتیں چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اپنا خزانہ میرے حوالے کر دے اور جو بھی سرمایہ جواہر وغیرہ تیرے پاس ہیں وہ مجھے دے دے۔ بایزید بولا، مجھے منظور ہے، میں اپنا سارا خزانہ تیرے حوالے کر دوں گا۔ اب تیمور نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد تو میری مدد کر تاکہ میں بائزنطیوم موجودہ استنبول پہنچ کر اسے مسخر کر سکوں۔ بایزید کہنے لگا، اے امیر، تو جس طرح کی مدد چاہے گا میں مہیا کرنے کو تیار ہوں، مگر میرے پاس کشتیاں نہیں ہیں، کیونکہ جو کوئی بائزنطیوم جانے کا خواہش مند ہو اس کے پاس کشتیوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی ایک دو نہیں، ہزاروں کشتیاں جن پر سپاہیوں، گھوڑوں اور سامان جنگ کو لے جا اور وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کشتیاں جن پر سپاہیوں، گھوڑوں اور سامان جنگ کو لے جایا جا سکے۔ وہاں پہنچنے کے لیے یہ کشتیاں بنانی پڑیں گی کیونکہ یہ موجود نہیں ہیں۔ تیمور نے پوچھا، کیا بائزنطیوم ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے؟ بایزید یلدرم نے جواب دیا، ہاں۔ تیمور نے پوچھا، تو کیا اس بندرگاہ کی طرف کشتیاں یعنی چھوٹے جہاز نہیں جاتی؟ بایزید نے کہا، کیوں نہیں، بالکل جاتی ہیں۔ اب تیمور نے پوچھا، وہ کشتیاں کس طرف سے اس بندرگاہ میں جاتی ہیں؟ بایزید نے کہا، مصر اور مغربی ممالک کی طرف سے جاتی ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں۔ تیمور نے پوچھا، ان ملکوں اور بائزنطیوم کے درمیان کشتیوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی؟ بایزید بولا، جو جہاز اور کشتیاں ان ممالک سے بائزنطیوم میں جاتے ہیں وہ ایک قسم کی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اور ان پر فوج کو سوار کر کے نہیں لے جایا جا سکتا، اور مصر اور مغربی ممالک کی طرف سے بائزنطیوم میں داخل ہونے والے جہاز اس ملک کے ساحلوں کے نزدیک سے نہیں گزرتے۔ تیمور نے کہا، کیا یہاں بحری جہاز نہیں بنائے جا سکتے؟ بایزید بولا، ہم یہاں جہاز بنا تو سکتے ہیں مگر ہمارے ہاں اس کے لیے ماہر کاریگر نہیں ہیں جو ہمیں مغربی ممالک کی طرح جہاز تیار کر کے دیں اور ہم انہیں پانی میں اتار سکیں۔ مزید یہ کہ ایسے بڑے بڑے جہاز بنانے کے لیے ہمارے پاس مخصوص لکڑی بھی دستیاب نہیں ہے، اور ہر لکڑی سے تو بڑا جہاز تیار نہیں کیا جا سکتا۔ تیمور نے پوچھا، بڑے جہاز بنانے کے لیے کون سی لکڑی مناسب ہے؟ بایزید نے بتایا، ایسے جہاز بنانے کے لیے دو قسم کی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو بلوط کی لکڑی جو ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہے، اور دوسری لکڑی صنوبر کی جس سے بادبان باندھنے والے کھمبے بنائے جاتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، کیا دوسری لکڑی سے یہ کھمبے نہیں بنائے جا سکتے؟ بایزید بولا، یہ کھمبے یا ستون سفیدے کی درخت کی لکڑی سے بھی تو بنائے جا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی ہوا تیز چلنے لگتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ جنگلی صنوبر کی لکڑی جو کہ مغربی ملکوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے، اسے بنائے گئے تو ستون تیز ہوا چلنے پر کمان کی طرح خم ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں۔ سفیدے کی لکڑی سے جہاز کا ڈھانچہ تو تیار کیا جا سکتا ہے مگر وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ سمندر کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بلوط کی لکڑی 50 برس تک بھی پانی میں مسلسل رہ کر ناکارہ نہیں ہوتی۔ تیمور نے کہا، مجھے ایسے جہازوں کی ضرورت نہیں جو 50 برسوں سے زیادہ عرصے تک کارآمد رہیں، مجھے تو بس ایسے جہازوں کی ضرورت ہے جو میری فوج کو یہاں سے بائزنطیوم پہنچائیں۔ چنانچہ
سفیدے کی لکڑی سے بنے ہوئے جہاز بھی میرا مقصد پورا کر دیں گے، کیونکہ یہ جہاز جو میرے سپاہیوں کو لے کر جائیں گے تو وہ پانی میں 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ بایزید بولا، میں سب سے بہترین امیر کے فرمان سے متفق ہوں، اور تو جو کچھ بھی کہے گا فوراً وقت پر مہیا کر دیا جائے گا۔ پھر تیمور کو اطلاع ملی کہ سلطانیہ کا عیسائی پادری جسے اس نے شام سے فرانس کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا لوٹ آیا ہے۔ ابتدا میں یہ عیسائی پادری نخجوان میں رہا کرتا تھا، مگر چنگیز خان کے ایک بیٹے کی طرف سے آذربائیجان میں واقع شہر سلطانیہ کو اپنا پایہ تخت قرار دینے پر عیسائی پادری سلطانیہ منتقل ہو گیا اور یہیں رہائش پذیر رہا۔ جب تیمور شام میں تھا تو ان دنوں سلطانیہ کا یہ عیسائی پادری اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اگر وہ فرانس کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تیمور نے اسے دریافت کیا کہ فرانسیسی قوم کہاں آباد ہے، تو اس نے جواب دیا، فرانسیسی لوگ بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس کے ساحل پر آباد ہیں۔ تیمور نے پوچھا، فرانسیسیوں کے پاس کس طرح کا مال تجارت ہے؟ عیسائی پادری نے بتایا، فرانسیسیوں کے پاس ہر طرح کی اشیاء ہیں، تاہم ان کی 2 مصنوعات تو انتہائی خاص ہیں، ایک تو اونی کپڑا اور دوسرا چینی کے برتن۔ چینی کا جو سامان فرانسیسی لوگ تیار کرتے ہیں وہ خود چین میں بنی اشیاء سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ شام کے لوگ فرانسیسی زبان کو سمجھتے تھے اور اسے ہی لکھ پڑھ سکتے تھے، تیمور نے حکم دیا کہ اس کی طرف سے بادشاہ فرانس کو ایک خط لکھا جائے۔ نیز تیمور نے یہ ذمہ داری عیسائی پادری کو سونپی کہ وہ خود یہ خط شاہ فرانس تک پہنچائے۔ تیمور نے شاہ فرانس کو خط کے ہمراہ تحائف بھی بھیجے اور اسے لکھا کہ وہ اپنی تجارتی اشیاء روانہ کرے اور جواباً وہ بھی فرانسیسیوں کو اپنا مال تجارت بھیجیں گے، تاکہ دونوں طرف کے عوام کی جو بھی ضروریات ہوں اس کے مطابق باہم تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ عیسائی پادری نے شاہ فرانس کو تیمور کا خط اور تحائف پہنچا دیے تھے، اور شاہ فرانس جس کا نام چارلز تھا اس کا جوابی خط اور اس کی طرف سے بھیجے گئے تحائف لے کر لوٹا تھا۔ جب پادری واپس لوٹا تو تیمور کیلیکیا کے راستے بیزنطیوم کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اور جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے تیمور بحری جہاز بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر عیسائی پادری نے اسے بتایا کہ دنیا کے بہترین بحری جہاز فرانس میں بنائے جاتے ہیں، اور اگر تیمور شاہ فرانس کو تانبا فراہم کر دے تو اس کے بدلے وہ جتنے چاہے جہاز اسے مل سکتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، شاہ فرانس مجھے کس قدر جہاز فراہم کر سکتا ہے؟ پادری بولا، فرانس میں اس قدر جہاز ہیں کہ اگر وہاں کا بادشاہ چاہے تو اے امیر تجھے 1000 جہاز دے سکتا ہے۔ تیمور نے کہا، 1000 جہاز بھی کافی نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنی ساری فوج کو ان پر سوار کر کے پانیوں کو عبور کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانیہ کا پادری کہنے لگا، فرانس کے بحری جہاز بہت بڑے ہیں، اور ان میں سے بعض تو اتنے بڑے ہیں کہ 500 افراد بآسانی ان پر سوار ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر شاہ فرانس امیر محترم کو 500 جہاز بھی فراہم کر دے تو وہ امیر محترم کی ساری فوج کو منتقل کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ تیمور نے سلطانیہ کے پادری سے پوچھا، شاہ فرانس کو کس قسم کا تانبا درکار ہے؟ پادری جواباً کہنے لگا، تم اسے جس طرح کا بھی تانبا فراہم کرو گے وہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اس تانبے کو پگھلا کر ہر طرح کے استعمال میں لے آتے ہیں۔ فرانسیسی تمہارے مہیا کیے ہوئے تانبے کو اپنے جہازوں پر لاد کر شام اور روم کی بندرگاہوں سے اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام ملکوں میں، خاص طور پر ملک ایران اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جہاں تانبا وافر مقدار میں دستیاب ہے، جس کسی کے پاس تانبا سلاخوں، سکوں یا کسی دوسری صورت میں موجود ہو اور وہ اسے بیچنا چاہے تو اسے وہ اچھی قیمت دے کر خرید لیا جائے، پھر اسے روم یا شام پہنچا دیا جائے۔ ایک بار پھر تیمور نے سلطانیہ کے پادری کو خط اور تحائف کے ہمراہ فرانس روانہ کیا۔ خط میں تیمور نے لکھا، میرے قلمرو میں شامل ممالک میں تانبے کی لامحدود ذخائر ہیں، ہم فرانس کے لوگوں کو جس قدر وہ چاہیں تانبا فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہمیں فوری طور پر 500 بڑے جہاز درکار ہیں، جنہیں روم کے بندرگاہ پر میرے حوالے کر دیا جائے۔ اگر ان جہازوں کے فرانسیسی ملاح میری ملازمت کرنا چاہیں تو یہ بہتر ہوگا، اس صورت میں میں ان کی تنخواہیں اور وظائف وغیرہ ادا کرنے پر تیار ہوں۔ جب سلطانیہ کا پادری تیمور کے خط اور تحائف کے ساتھ روانہ ہو گیا تو تیمور نے فوری طور پر کیلیکیا اور وہاں سے بیزنطیوم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔
تیمور کو بتایا گیا تھا کہ روم اور بیزنطیوم کے درمیان ایک آبنائے ہے جو 2400 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، تاہم اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ماضی میں یہ آبنائی گائے بیل منتقل کرنے کے لیے مخصوص تھی۔ یہ گائے بیل جنہیں روم سے بیزنطیوم یا وہاں سے روم منتقل کیا جاتا تھا اس راستے سے پار کرائی جاتی تھی، یا گائے بیل پانی میں تیرتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جاتی۔ تیمور نے دل میں سوچا، اگر گائے بیل اس راستے سے تیر کر ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ سکتے ہیں تو پھر میرے سپاہی اس طرح تیر کر ایک طرف سے دوسری طرف کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بیزنطیوم کی طرف روانہ ہوتے ہوئے تیمور نے بایزید یلدرم کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ روم کے لوگ یہ بات سمجھ لیں، اگر انہوں نے سرکشی دکھائی تو نہ صرف وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ بایزید بھی مارا جائے گا۔ بالآخر مذکورہ آبنائی دکھائی دی اور وہ ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں سے تیمور کو دور بیزنطیوم دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شہر مغرب کی طرف تھا اور تیمور کے فوجی اور اس شہر کے درمیان وہ آبنائی حائل تھی جس کی لمبائی تیمور کے اندازے کے مطابق 2400 فٹ سے زیادہ تھی۔ یہاں تیمور کو بتایا گیا کہ یہ آبنائے کا مشرقی علاقہ جہاں اس وقت تیمور کھڑا تھا کبھی بیزنطیوم کے زیر انتظام تھا، لیکن روم کے حکمرانوں نے اسے بیزنطیوم سے ہتھیا لیا تھا اور پھر بیزنطیوم کے سلطان کی آبنائی مشرق یعنی ملک روم میں 1 انچ زمین بھی نہیں تھی۔ جب تیمور بیزنطیوم کا مشاہدہ کرنے لگا اس وقت دن کا ایک پہر گزر چکا تھا اور سورج اس کی پشت پر چمک رہا تھا، اس لیے تیمور اس شہر کو بخوبی دیکھ سکتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1500 یا 2000 برس سے اس میں دنیا بھر کی دولت جمع کی جا رہی ہے۔ تیمور شہر کا مکمل طور پر مشاہدہ کرنے کے لیے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور شہر پر نظریں جما دیں۔ شہر بیزنطیوم اس قدر وسیع تھا کہ تیمور کو اس کی آخری حد نظر نہ آ رہی تھی۔ شہر کے عین درمیان میں ایک بہت بڑی اور طویل خلیج دکھائی دے رہی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ اس خلیج کا نام شاخ طلا یعنی سونے کی شاخ ہے۔ اس خلیج میں ہزاروں کشتیاں تھیں جو شہر کے سامنے سے ہو کر ادھر ادھر جاتی تھیں۔ نیز شہر میں اس قدر سونے کے گلدان نظر آ رہے تھے کہ ان کی چمک آنکھوں کو چندھیا کر رہی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ یہ گلدان دراصل شہر کے گرجاؤں کے ہیں، کیونکہ بیزنطیوم پر جو بھی حکمران منصب سنبھالتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک گرجا گھر ضرور تعمیر کروائے۔ ہزاروں تارکت دنیا مرد اور عورتیں بیزنطیوم کی ایسی عبادت گاہوں یعنی صومعوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ہر گرجے کی ایک وقف جائیداد تھی جس کی آمدنی سے ان کا خرچ چلتا ہے۔ یہ مرد اور عورتیں جو بیزنطیوم کی عبادت گاہوں میں مقیم تھیں ساری زندگی ان عبادت گاہوں سے قدم باہر نہ نکالتی اور وہیں مر جاتی۔ مرنے پر ان کی لاش اسی صومعے کے قبرستان میں دفنا دی جاتی۔ ہر صومعہ یعنی گرجا گھر کا اپنا ایک قبرستان تھا۔ بیزنطیوم کے بعض صومعے ایسے تھے جہاں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا اور جو غذائیں استعمال کی جاتیں وہ گھاس کی ایک قسم پر مشتمل تھیں، تاہم حیرت انگیز طور پر ان لوگوں کی اوسط عمر 120 برس ہوتی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ بیزنطیوم کے گرجا گھروں کی دولت اس قدر زیادہ ہے کہ بعض گرجا گھروں میں تو 3 خروار یعنی جتنا بوجھ ایک گدھے پر لادا جا سکے اتنی وزنی سونے کی سلیب، سونے کی قندیل اور سونے کا کاسبہ ہوتا ہے، اور یہ اشیاء جواہر سے مرصع ہوتے ہیں۔ تیمور سے کہا گیا کہ بیزنطیوم کو فتح کرنے پر اسے صرف گرجا گھروں سے 100 خروار سے زیادہ سونا ہاتھ لگے گا۔ مزید یہ کہ بیزنطیوم کے اکثر محلات میں خزانے بھرے پڑے ہیں اور وہاں شاید ہی کوئی قدیم گھرانہ ہوگا جس کے پاس خزانہ نہ ہو۔ اس قسم کا خزانہ وہ لوگ یا تو محل ہی میں دفن رکھتے ہیں یا پھر شہر سے باہر جنگل کے کسی کونے کے کھدرے میں چھپا دیتے ہیں۔ اس روز ٹیلے پر کھڑے ہو کر شہر کا نظارہ کرتے ہوئے تیمور کو جو باتیں بتائی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بیزنطیوم میں 2 معاشرتی طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ حکمرانوں یا آقاؤں کا ہے اور دوسرا محکوم یا غلاموں کا۔ آقا اپنی عمر کے آغاز سے اختتام تک کوئی کام خود نہیں کرتے اور ان کا کام محض کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا ہے۔ وہ لوگ اپنی ساری زندگی عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں اور اپنے منہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، بلکہ غلام ان کے لیے ہر طرح کا کام انجام دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو غلاموں اور لونڈیوں کا ہے وہ نسل در نسل غلام اور لونڈی بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ساری زندگی اپنے آقاؤں کے ظلم برداشت کرتے ہیں اور ان کی خدمت انجام دیتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ شہر کے دکاندار تک ان غلاموں اور لونڈیوں سے خدمت کرواتے ہیں۔ بیزنطیوم کے آقاؤں نے کوئی 1.5 یا 2000 برس سے یعنی نسل در نسل اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے لکڑی کے انسان بن کر رہ گئے، یعنی ان سے اب خود بھی کچھ نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ تیمور کے محض 1000 سپاہی بھی ان بیزنطیوں کے آقاؤں کو گرفتار کرنے کے لیے کافی تھے۔ غلاموں کے پاس بھی اپنی جانوں کے سوا دفاع کے لیے کچھ نہ تھا، وہ بھی اسی لمحے تسلیم ہو جاتی اگر انہیں پتہ چلتا کہ تسلیم ہو جانے کی صورت میں انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یوں بیزنطیوں پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا، مگر جو مشکل کام تھا وہ یہ کہ آبنائی کو عبور کس طرح کیا جائے۔ اگر وہ شہر 3 اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا نہ ہوتا تو اس پر قبضہ کرنا انتہائی آسان ہوتا۔ تیمور نے ٹیلے سے نیچے اترے بغیر ہی بایزید یلدرم کو خیمہ گاہ سے بلوا بھیجا اور اسے وہاں ٹیلے پر آنے کا حکم دیا۔ اس کے پہنچنے پر تیمور نے اسے شہر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اس شہر میں صرف 2 طبقات ہیں، ایک آقاؤں کا طبقہ ہے جو لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے اور اپنی کاہلی کے سبب 1 گھنٹے تک لڑنے کے قابل بھی نہیں، اور دوسرا طبقہ غلاموں کا ہے جو یہ پتہ چلتے ہی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے گا یقیناً تسلیم ہو جائیں گے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ شہر 3 اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس پر قبضے کو مشکل بناتی ہے۔ تاہم تو کہ جو روم جیسی سلطنت کا بادشاہ اور اس خطے کے پاس ہی زندگی گزار رہا تھا، تو پھر تو نے اس پر قبضے کا ارادہ کیوں نہ کیا؟ بایزید یلدرم کہنے لگا، اے امیر، میں نے تیری خدمت میں جو کچھ پہلے عرض کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شہر میں بہت سی فوجیں موجود ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شہر کے طبقہ ارباب سے تعلق رکھنے والے جنگ لڑنے کے قابل نہیں، مگر وہ خود مالدار ہیں اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی مدد سے باہر کے فوجوں کو اجرت پر بھرتی کر رکھا ہے۔ تیمور نے پوچھا، یہ باہر سے آنے والی فوجیں کیا کہلاتی ہیں؟ بایزید نے بولا، یہ سب عیسائی ہیں، ان میں سے ایک فوج وینس کے سپاہیوں پر مشتمل ہے اور دوسری لمبارڈی نامی شہر کے سپاہیوں پر مشتمل ہے، جبکہ ایک اور سوئس سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ تیمور نے کہا، میں نے تو پہلے کبھی ان ملکوں کے نام نہیں سنے، یہ ملک کس طرف آباد ہیں؟ بایزید یلدرم نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ملک اس طرف واقع ہیں، سمندری راستے سے چند ہفتوں اور خشکی کے راستے سے 2 یا 3 ماہ کی مسافت پر واقع ہیں۔ ان ملکوں کے باشندے ایسے سپاہی ہیں کہ جو کوئی انہیں زیادہ اجرت دیتا ہے اس کے لیے لڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بہادر اور نڈر ہیں۔ بیزنطیوں کے بادشاہ کے پاس ایسی 3 اجرتی فوجیں ہیں جو انہی مذکورہ ملکوں کے سپاہیوں پر مشتمل ہیں۔ جب تیمور بایزید کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جس سمت میں طوقات کے جہاز چل رہے تھے اس طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بایزید کہنے لگا، اے امیر، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تیرے جہازوں کو آگ لگا دی ہے۔ اس آگ کا یہ مطلب ہے کہ بیزنطیوں کا بادشاہ تیری آمد سے باخبر ہو چکا ہے۔ تیمور نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہازوں کو از خود آگ لگ گئی ہو۔ بایزید بولا، نہیں امیر محترم، یہ آگ پانی میں سے ہوتی تمہارے جہازوں تک پہنچی ہے اور انہیں جلا رہی ہے۔ وہ دیکھو، تمہارے جہاز واپس مڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہی تھی کہ تیمور نے طوقات کی نگرانی میں جو جہاز معلومات کے لیے بھیجے تھے وہ واپس مڑ رہے تھے، تاہم تیمور نے دیکھا کہ اس کے جہازوں میں سے 2 واپس آنے کے قابل نہ رہے تھے اور ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بایزید کہنے لگا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تیرے جہازوں کو آگ لگ گئی ہے۔ چونکہ دوپہر ہو چکی تھی لہٰذا تیمور نماز ظہر ادا کرنے کے لیے ٹیلے سے اتر آیا اور اپنی مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مسجد سے باہر آتے ہوئے تیمور نے دیکھا کہ طوقات انتہائی مضطرب حالت میں کھڑا ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، امیر محترم، ہم لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے رواں دواں تھے اور شہر کے چبوتروں اور محلوں کے قریب سے گزر رہے تھے، حتیٰ کہ ہم شیخ طلح نامی خلیج کے دہانے پر پہنچ گئے اور اس خلیج میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اچانک اس خلیج سے ایک جہاز برآمد ہوا اور ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم تک پہنچنے سے پہلے اس جہاز سے ہم پر کچھ پھینکا گیا، اس کے ساتھ ہی اس حملہ آور جہاز کا رخ تبدیل ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اسی دوران ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں جہاز سے پھینکی گئی چیز پانی میں گری تھی۔ تبھی ہمارے 2 جہاز جو باقی جہازوں سے آگے چل رہے تھے انہیں آگ لگ گئی تھی۔ یہ آگ ان جہازوں کو پانی میں سے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا تو اس خوف سے کہ کہیں ہمارے باقی سب جہازوں کو بھی آگ نہ لگ جائے، واپس مڑنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ جن 2 جہازوں کو آگ لگی تھی ان میں سوار سپاہی پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
اے امیر، میں نے آج تک کبھی ایسی آگ نہیں دیکھی جو پانی کے ذریعے بجھائی نہیں جا سکتی۔ تیمور نے توقات سے دریافت کیا، ان 2 جہازوں کا کیا بنا جنہیں آگ لگی تھی؟ توقات نے کہا، وہ دونوں جہاز پانی پر جل گئے تھے اور ان پر سوار آدمی بھی ہلاک ہو گئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ بایزید یلدرم اور کچھ مقامی ماہرین کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ جب وہ لوگ اس کے سامنے پہنچے تو تیمور نے انہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا اور پوچھا، یہ آگ کیسی ہے جو پانی سے بھی نہیں بجھتی اور جس نے میرے 2 جہازوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے؟ بایزید یلدرم کہنے لگا، اے امیر، یہ آگ ایک خاص ترکیب سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ترکیب یا نسخہ جس سے آگ بنائی جاتی ہے بیزنطیوم کے بادشاہوں کے پاس 1200 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہر بادشاہ مرنے سے پہلے یہ نسخہ اپنے جانشین کے سپرد کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے بعد تیری سلطنت کے 2 ستون ہیں۔ ایک یہ نسخہ ہے جس سے ایسی آگ بنائی جاتی ہے جو پانی سے بھی نہیں بجھائی جا سکتی، اور دوسرا وہ زنجیریں ہیں جو شہر کے اندر داخل ہونے کا راستہ بند کرنے کے کام آتی ہیں۔ جس دن تو یہ نسخہ کھو دے گا یا دوسرے اس نسخے کے راز سے واقف ہو گئے اور اس طرح کی آگ بنانے کے قابل ہو گئے تو اپنی آدھی سلطنت کھو دے گا، اور جس دن شہر کے داخلی راستوں پر یہ زنجیریں نہ ہوئیں تو باقی آدھی سلطنت بھی کھو بیٹھے گا۔ تیمور نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آگ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیزنطیوں پر قبضے سے روکا وہ یہی آگ تھی۔ بایزید یلدرم نے کہا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، تاہم میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آج سے 1200 برس پہلے بھی جب کسی نے بیزنطیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسی آگ اور زنجیروں کی وجہ سے ہی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیمور نے پوچھا، آخر وہ لوگ کس طرح 1200 سال سے اس نسخے کو خفیہ رکھنے میں کامیاب ہیں اور دوسرے اس نسخے سے آگ نہیں بنا سکتے؟ مقامی آدمیوں میں سے ایک بولا، بیزنطیوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ تخت نشینی سے پہلے کسی بادشاہ کو اس آگ بنانے کے نسخے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تاہم بچپن ہی سے اسے وہ زبان سکھائی جاتی ہے جس میں مذکورہ نسخہ تحریر ہے۔ تیمور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا اس آگ کا نسخہ کسی خاص زبان میں لکھا ہوا ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں اے امیر، اور ہر بادشاہ کو یہ نسخہ دکھائے بغیر وہ خاص زبان سکھائی جاتی ہے، لیکن جب اس کا پیشرو مر جاتا ہے اور وہ تخت نشین ہو جاتا ہے تو وہ اس نسخے کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر جب کبھی بھی اسے کسی طرف سے حملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ اسی نسخے کی مدد سے جسے صرف بادشاہ ہی پڑھ سکتا ہے نہ بجھائی جا سکنے والی آگ لگا دی جاتی ہے۔ تیمور بولا، مان لیتے ہیں کہ بادشاہ کے علاوہ کوئی بھی اس نسخے کو نہیں پڑھ سکتا، مگر پھر بھی بادشاہ کو اس نسخے سے آگ بنانے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہوگی، اور آگ بنانے کے لیے ضروری سامان وغیرہ دوسرے لوگ ہی اکٹھا کرتے ہوں گے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی آگ بنانے کا خفیہ طریقہ معلوم ہوتا ہوگا۔ بایزید نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اس آگ کے نسخے میں شامل تمام اشیاء بادشاہ خود جمع کرتا ہے اور آگ تیار کرنے کے بعد ہی اسے دوسروں کے حوالے کرتا ہے اور پھر وہ اسے جلاتے ہیں۔ اس روز تیمور دوبارہ سورج غروب ہونے سے قبل ٹیلے پر گیا تھا تاکہ غروب آفتاب کے وقت شہر کا نظارہ کر سکے، لیکن چونکہ اس وقت سورج کی شعاؤں کا رخ تیمور کی طرف تھا اس لیے وہ شہر کو ماں سوائے اس کے شمالی اور جنوبی حصوں کے ٹھیک سے نہ دیکھ پا رہا تھا۔ جب تیمور شہر کو دیکھ رہا تھا تو اس کے دماغ میں وہی نہ بجھنے والی آگ کا خیال ہی چل رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بالکل ایسی ہی آگ اس کے زیر مملکت ایک علاقے میں پائی جاتی ہے جو پانی سے بھی نہیں بجھتی، اور یہ آتش فشاں کی آگ تھی۔ یہ آگ زمین سے نکلتی ہے اور اسے بھی پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا تھا۔ اس آگ کی تپش اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ مقامی لوگ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے، اور جو کوئی اس کے نزدیک پہنچ جاتا وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ اس مرکزی آگ کے نزدیک ہی کچھ مزید چھوٹی چھوٹی آگیں بھی ہوتی تھیں جو زمین سے باہر نکلتی تھیں، اور انہیں بھی مقامی لوگ پانی کے ذریعے بجھا نہ پاتے تھے، تاہم اگر وہ اس پر مٹی ڈال دیتے تو آگ فوراً بجھ جاتی اور پھر کئی روز تک دوبارہ نہیں جلتی تھی۔ تاہم اگر مرکزی آگ سے شعلے بھڑکتے ہوئے زیر زمین راستے سے کسی چھوٹی آگ والے سوراخ تک پہنچ جاتی تو وہ پھر سے بھڑک اٹھتی تھی۔ آتش فشاں کی یہ آگ اس وقت جل رہی تھی جہاں تک انسان کا حافظہ کام کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ انسان نے پہل آگ کا استعمال آتش فشاں کی آگ سے ہی شروع کیا تھا، اور جب تک انسان نے آتش فشاں کی آگ نہ دیکھی تھی اسے یہ پتہ ہی نہ تھا کہ وہ اپنی غذا کو پکا کر بھی استعمال کر سکتا ہے۔
اس رات جب تیمور بیزنطیوم نامی اس شہر کو دیکھتے ہوئے آتش فشاں کے آگ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ شاید بیزنطیوم کی نہ بجھنے والی آگ بھی ان آتش فشاؤں کی آگ جیسی ہی ہوتی ہوگی، جسے پانی سے نہیں بلکہ مٹی ڈال کر بجھایا جا سکتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تیمور ٹیلے پر رکا رہا اور بیزنطیوم میں چراغ روشن ہوتے دیکھتا رہا۔ تاہم جب نماز عشاء کا وقت ہو گیا تو وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد تیمور نے چند لقمے کھانا کھایا، پھر اس کے سردار ضروری احکامات کے لیے آ گئے اور تیمور کے فرمان سننے کے بعد چلے گئے۔ تیمور سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے خیال آیا اگر وہ پانی پر مٹی پھینکنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیں تو شاید بیزنطیوم کی نہ بجھنے والی آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تیمور اس نئی سوچ سے اس قدر پرجوش ہوا کہ اس کی نیند اچاٹ ہو گئی اور اس نے اسی وقت حکم دیا کہ توقات کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ جب توقات آیا تو تیمور نے اسے کہا، کل صبح تمہیں 5 جہازوں پر اپنے آدمیوں کو سوار کر کے بیزنطیوم شہر کے نزدیک پہنچنا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم شیخ طلح نامی خلیج میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ میں خود سمندر کے نزدیک واقع ٹیلے سے تیرے جہازوں کی حرکت پر نظر رکھوں گا، مگر یہ خیال رکھنا کہ جب تیرے جہاز شیخ طلح نامی خلیج کے نزدیک پہنچیں تو ان میں مٹی بھری ہونی چاہیے۔ توقات نے سوچا کہ شاید اسے سننے میں غلطی لگی ہے اور وہ بولا، اے امیر محترم، کیا آپ نے یہی کہا ہے کہ میرے جہازوں میں مٹی بھری ہوئی ہو؟ تیمور نے کہا، ہاں، یہاں سے روانہ ہونے سے قبل تجھے اپنے جہازوں میں کافی مقدار میں مٹی بھر کر لے جانا ہوگی، اور جب تو شیخ طلح خلیج کے نزدیک پہنچ جائے تو عین ممکن ہے کہ وہی جہاز جو آج اس خلیج سے نکل کر تیرے جہازوں کی طرف آیا تھا اور تیرے جہازوں کی طرف آگ پھینک کر چلا گیا تھا، ممکن ہے کہ پھر وہ اسی جگہ آ پہنچے اور دوبارہ تجھ پر ویسی ہی آگ پھینکے، لیکن اس بار واپس مڑنے کے بجائے تو اپنے جہازوں کے ساتھ اس آگ کے نزدیک پہنچ جانا اور اپنے آدمیوں کو حکم دینا کہ وہ اس آگ پر مٹی ڈال دیں۔ مجھے قوی یقین ہے کہ آگ فوراً بجھ جائے گی، لیکن یاد رکھ، آگ بجھانے کے لیے تجھے اور تیرے آدمیوں کو قلیل وقت میں بہت سی مٹی اس آگ پر ڈالنی ہوگی۔ توقات بولا، امیر محترم، بے فکر ہو جاؤ، میں بالکل ویسا ہی کروں گا جیسا تو نے حکم دیا ہے۔ اگلی صبح اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تیمور ٹیلے پر چڑھ گیا تھا تاکہ شہر اور آبنائے پر نظر رکھ سکے۔ اس وقت چونکہ سورج تیمور کی پشت پر تھا، اس لیے وہ ہر شے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ شہر کے سامنے سے گزرتے ہوئے توقات کے 5 جہاز شیخ طلح نامی خلیج کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ تیمور کے حکم کے عین مطابق توقات نے ظاہر کیا کہ وہ خلیج میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسی لمحے وہی جہاز جو ایک روز پہلے آگ پھینکنے کے لیے آیا تھا حرکت میں آ گیا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ جہاز تیزی سے آگے بڑھتا توقات کے 5 جہازوں کے نزدیک پہنچا تھا۔ پھر اس جہاز سے کوئی چیز توقات کے جہازوں کی طرف پھینکی گئی اور وہ چیز پانی میں جا گری۔ توقات کے جہاز اس چیز کی طرف بڑھے جو پانی میں تیر رہی تھی، اور تیمور نے دیکھا کہ توقات کے آدمی آگ کے نزدیک پہنچ کر اس پر مٹی پھینک رہے تھے۔ توقات کے آدمیوں نے مٹی ڈالنے کا عمل جاری رکھا اور اس مقام سے آگے نکل گئے۔ پھر ان کے ایک جہاز سے دھواں بلند ہوا، تاہم تیمور نے دیکھا کہ اس دھویں پر جلد قابو پا لیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جہاز کو لگنے والی آگ کو بھی مٹی ڈال کر بجھا دیا گیا تھا۔ توقات کے جہازوں کو شیخ طلح نامی خلیج میں داخل نہ ہونا تھا، بلکہ تیمور نے محض یہ تجربہ کرنے کے لیے اسے بھیجا تھا کہ دیکھ سکے کہ آیا مٹی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی یا نہیں۔ توقات کی آزمائش سے وہی نتیجہ برآمد ہوا جس کی تیمور کو توقع تھی، اور اس کے 5 جہاز بحفاظت واپس لوٹ آئی۔ اگرچہ تیمور اس آگ کی اختراع کے 1500 سالہ قدیم راز سے تو واقف نہ ہوا تھا، تاہم اتنا واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتا ہے، اور تیمور کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ مذکورہ آگ آتش فشاں کی قسم کی ہی آگ تھی، کیونکہ اسے مٹی ڈال کر بجھایا جا سکتا ہے۔ اس سہ پہر بایزید یلدرم کو مذکورہ تجربات کی بابت بتایا گیا تو اس نے تیمور کو یہ پیغام بھیجا، اے امیر محترم، تو نے بیزنطیوم کے سلطان کا تخت تھامنے والے ایک ستون کو تباہ کرنے کا طریقہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر تو اس کے دوسرے ستون کو ہٹانے کا بھی طریقہ تلاش کر لے تو شہر بیزنطیوم اپنے تمام محلات، باغوں، خزانوں، جواہرات، سونے اور چاندی کے ساتھ تیرے قبضے میں آ جائے گا۔ بایزید یلدرم کا پیغام ملنے کے 1 گھنٹے بعد ایک پیغام رساں کبوتر آیا، جس کے ذریعے یہ خبر ملی کہ مغنیشیا کے امیر توگول نے بغاوت کر دی ہے
مغنیشیہ روم میں ہی واقع ایک قصبہ تھا۔ معلوم ہوا کہ توغول زارت خان ساری قمیش، کردش اور روم کے تاتاری قبائل کو ساتھ ملا کر تیمور پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیمور کو اس خبر سے زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ جب کوئی بادشاہ کسی غیر ملکی سرزمین پر جاتا اور اس پر قبضہ جما لیتا، پھر مقبوضہ ملک کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیتا ہے، تو اسے یہ توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ مقامی امراء میں سے کچھ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ روم ایک بہت بڑا ملک تھا جس میں بہت سے امراء موجود تھے، اور ان امراء میں سے کچھ جیسے کہ سارو خان، ساری قمیش اور روم کے تاتاری قبائل کے امیر تھے، ان کے پاس بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اگرچہ مغنیشیہ کے امیر کا اپنا قبیلہ اتنا بڑا نہ تھا، مگر وہ ایک انتہائی قابل آدمی تھا، اور اس کے آباء و اجداد اس خطے پر 200 سال سے زیادہ عرصے سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس سرکشی کی خبر سن کر تیمور بایزید یلدرم کے بارے میں بدگمان ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اس شورش کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہوگا، اور شاید اسی نے امیر مغنیشیہ کی مدد کے لیے دوسرے بڑے قبیلوں کو حکم دیا ہوگا۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ بایزید یلدرم کو اس کے حضور پیش کیا جائے، اور تیمور نے اس سے کہا کہ امیر مغنیشیہ نے تیرے ائمہ پر بغاوت کر دی ہے، اور 4 سرکش قبیلوں نے اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف محاذ بنا لیا ہے، مگر ان سرکشوں کو سزا دینے سے پہلے میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ یلدرم بایزید نے قسم کھائی کہ اسے اس بغاوت کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، اور کہنے لگا، توغول جو امیر مغنیشیہ ہے، اس نے مجھے آزاد کرانے کے لیے بغاوت نہیں کی، بلکہ اس کا خیال ہے کہ یہ اس کے پاس روم کا بادشاہ بننے کا بہترین موقع ہے۔ دراصل مغنیشیہ کے امیر ہمیشہ سے روم پر حکمرانی کا خواب دیکھتے آئے ہیں، لیکن چونکہ آل عثمان کے سلاطین طاقتور تھے، بایزید یلدرم کا تعلق بھی آل عثمان ہی سے تھا، اس لیے وہ اپنی اس خواہش کو حقیقت کا روپ دینے میں ناکام رہے۔ لیکن آج توغول یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ تیمور نے اس سے کہا، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو فوراً امیر مغنیشیہ کو خط لکھ اور اسے کہہ کہ وہ اپنی فوج کو منتشر کر دے اور یہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ خط میں میری طرف سے یہ یقین دہانی کرا دے کہ اگر وہ اپنی فوج کو منتشر کر دے اور مجھ سے ملنے یہاں آ جائے تو بطور امیر اس کا عہدہ، اس کی جان اور مال محفوظ رہے گا، دوسری صورت میں اسے سزا بھگتنا پڑے گی۔ بایزید یلدرم نے تیمور کی ہی موجودگی میں خط لکھا اور اسے مہر بند کر کے تیمور کے حوالے کر دیا۔ تیمور نے وہ خط توغول کو بھجوا دیا، مگر توغول نے خط میں لکھی ہدایت پر عمل نہ کیا، اور بجائے اس کے کہ اپنی فوج کو منتشر کر کے تیمور کے پاس چلا آتا، روم کے مرکزی حصوں کی طرف چلا گیا۔ تیمور کے لیے یہ خطرے کی بات تھی، کیونکہ روم اور شام کے مرکزی حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد توغول نہ صرف روم کا بادشاہ بن بیٹھتا، بلکہ عراق کی طرف واپسی کا راستہ بھی بند کر دیتا۔ اب تیمور کے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بیزنطیوم پر قبضے کا ارادہ ترک کر کے واپسی کی راہ لے لے اور توغول کی فتنہ انگیزی کا قلعہ قمع کر کے اس کی فوج کو منتشر کر دے۔ اس کے بعد ہی وہ 2000 سال پرانے شہر بیزنطیوم پر قبضے کے بارے میں دوبارہ سوچ سکتا ہے۔ چنانچہ تیمور اپنی فوج کو لے کر سمندر کے کنارے لے گیا اور جس راستے سے اس مقام تک پہنچا اسی سے لوٹ گیا۔ تیمور کی کوشش تھی کہ جس قدر جلدی ہو سکے توغول تک پہنچ جائے۔ جب سفر کی پہلی رات تیمور کی فوج نے راستے میں پڑاؤ ڈالا اور اس کی فوجی چھاؤنی قائم ہو گئی تو تیمور سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ رات اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تیمور نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پہلا استاد، یعنی وہ شخص جس نے تیمور کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا تھا اور جس کا ذکر اس کتاب کے آغاز میں آ چکا ہے، عبداللہ قطب، اس کے پاس آیا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ بے حد غمزدہ ہے۔ تیمور نے اسے پوچھا، تیرے غمزدہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ کیا تیری اولاد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ اور کیا انہیں ان کا ماہانہ وظیفہ نہیں ملا کہ تو اس قدر غمزدہ ہے؟ تیمور کا استاد عبداللہ قطب بولا، امیر، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو کسی کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دے اور دوسروں میں اتنی جرأت ہو کہ وہ تیرا مقرر کردہ وظیفہ حقدار کو ادا نہ کرے؟ تو نے میری اولاد کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ انہیں باقاعدگی سے مل رہا ہے اور ان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، پھر تو غمزدہ کیوں ہے؟ اب عبداللہ قطب نے جواب دیا، میں اس لیے غمگین ہوں کہ تو مر جائے گا۔ تیمور نے اس سے کہا، جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال مرنا ہے، اور میں نے تو از خود سمرقند میں اپنی قبر بنوا لی ہے تاکہ مرنے کے بعد میری قبر پہلے سے تیار ہو۔
پھر مجھ جیسے آدمی کو موت کا کوئی خوف نہیں۔ عبداللہ قطب بولا، اے امیر، تو اگلے 3 برس تک مر جائے گا۔ عبداللہ قطب کی اس بات نے تیمور کو فکر مند کر دیا اور اسے ہندوستان کا وہ برہمن پجاری یاد آ گیا جس نے تیمور کی عمر کے بقیہ سالوں کی بات کی تھی۔ تیمور نے اسی وقت اس برہمن کے بتائے ہوئے اپنی زندگی کے برسوں کا حساب کیا اور ہندوستان سے واپسی کے بعد اس نے جو بقیہ سال گزارے تھے انہیں ان میں سے تفریق کیا تو پتہ چلا کہ اس برہمن کے قول کے مطابق بھی اس کی زندگی کے 3 برس ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تیمور نے ہندو پجاری کی بتائی ہوئی بات سے عبداللہ قطب کو آگاہ کرنا چاہا، مگر اس کا استاد جا چکا تھا۔ اس کے بعد خواب میں ہی دن گزرتے چلے گئے، راتیں بسر ہوتی چلی گئیں، موسم سرما گزرا، موسم بہار کی آمد ہوئی، اور تیمور نے خواب میں یوں تصور کیا جیسے 3 برس کی وہ مدت پوری ہو چکی ہے، اور تیمور ایک وسیع صحرا میں اپنی فوجی چھاؤنی کے عین درمیان موجود ہے۔ جنوب کی طرف افق کے پاس ایک سیاہ لکیر دکھائی دیتی ہے۔ تیمور کا ایک سردار انگلی سے اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، وہ ایک ایسی دیوار ہے جس کا ایک سرا جا بلقا یعنی مشرق یا مشرقی سمت کا ایک خیالی شہر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا سرا ملک ختن سے جا ملتا ہے۔ تیمور اس سے پوچھتا ہے، کیا دیوار چین یہی ہے؟ وہ سردار جواب میں کہتا ہے، ہاں اے امیر۔ تیمور کہتا ہے، یہ دیوار کتنی بھی مضبوط سہی، پھر بھی حصار اصفہان، دیوار دہلی اور دمشق کے حصار جتنی مضبوط نہیں، اور میں ان مضبوط حصاروں کو فتح کر چکا ہوں تو اس سے بھی گزر جاؤں گا۔ اسی طرح عالم خواب میں جب تیمور نے اٹھنے کی کوشش کی کہ نماز پڑھ لے اور پھر سوار ہو کر راستے پر روانہ ہو جائے تو اس نے محسوس کیا کہ اس میں اٹھنے کی سخت ہی نہیں ہے۔ تیمور نے دل میں سوچا کہ شاید اس کے جوڑوں کا درد اوت کر آیا ہے اور اس کے اٹھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تاہم اسے اپنے جسم کے کسی حصے میں درد کا احساس نہ ہو رہا تھا، اور اس پر یہ راز کھلا کہ اس کی رکاوٹ جوڑوں کا درد یا بیماری نہیں ہے۔ تیمور نے آواز دی کہ کوئی آئے، لیکن اس کے منہ سے جو آواز نکلی وہ قابل فہم نہ تھی اور وہ بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ تیمور کے منہ سے نکلنے والی آواز سن کر اس کے غلام خیمہ گاہ کے اندر آئے اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، تاہم تیمور اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سکت نہ پا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے ملازموں نے اسے زمین پر لٹا دیا اور ان میں سے تو فوراً باہر چلے گئے اور کچھ دیر بعد طبیب کے ہمراہ واپس لوٹ آئی۔ طبیب نے تیمور کو دیکھا، اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں اور زبان دیکھی، پھر اس نے تیمور کی پلکوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور پھر اپنا سر تیمور کے کان کے قریب لا کر بولا، اے امیر، تو سکتے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، چنانچہ تجھے یہیں رہنا ہوگا تا وقتے کہ تو صحت یاب ہو جائے۔ تیمور چاہتا تھا کہ اسے بتائے کہ یہاں رکے رہنا اس کے جنگی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے اسے تخت روان پر لٹا کر یہاں سے چل پڑنا چاہیے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ تیمور نے دل میں کہا، اب میں بول بھی نہیں سکتا، کیا خوب ہو کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ لکھ کر بتا سکوں۔ چنانچہ تیمور نے اشارے کی مدد سے بتایا کہ اسے قلم اور دوات اور کاغذ لا کر دیا جائے، مگر جب لکھنے کے لیے ضروری اشیاء اس کے پاس آ پہنچیں تو تیمور کو پتہ چلا کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا، اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں قلم پکڑنے کے قابل نہ تھیں۔ اس خیمے میں یوں ہی 7 شب و روز گزر گئے۔ اس کے بعد تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس موجود لوگوں نے اسے مردہ قرار دے دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب انہیں امیر کا جسد واپس سمرقند لے جانا ہوگا۔ اگرچہ اس وقت تیمور مردہ حالت میں تھا، مگر وہ یہ محسوس کر سکتا تھا کہ انہوں نے اس کے جسم کو نمدے میں لپیٹا تاکہ اسے سمرقند منتقل کر سکیں، اور عین اسی لمحے تیمور کی آنکھ کھل گئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے، کیونکہ الصبح بولنے والے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ خواب دیکھ کر تیمور غمزدہ ہو گیا، تاہم خوفزدہ ہرگز نہ ہوا۔ تیمور اچھی طرح جانتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا اور ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسے غم صرف اس بات کا تھا کہ وہ بستر مرگ پر بوڑھی عورتوں کی طرح کیوں مرے۔ اس کے جیسے مرد کی موت میدان جنگ میں آنی چاہیے، نہ کہ بستر مرگ پر۔ خواب میں فوج کے طبیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اے امیر، تو سکتے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اس کے سرگوشی کرنے کے انداز سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ دوسروں کو تیمور کی بیماری کے بارے میں پتہ نہ لگنے دینا چاہتا تھا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ
دوسرے یہ جان لیں کہ تیمور پر سختہ طاری ہو گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ مر جائے۔ خواب سے جاگنے کے بعد تیمور نے ہندو برہمن پجاری کی کہی باتوں اور خواب میں عبداللہ قطب کی بتائی باتوں کے درمیان مطابقت تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس پر واضح ہوا کہ اگر ان دونوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ہے تو اس کی زندگی کے 3 برس باقی رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جب موت آ پہنچتی ہے تو پھر وہ نہ تو ایک پل آگے جاتی ہے اور نہ ایک پل پیچھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی مقرر کردہ میعاد آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ بہرحال جب تک انسان زندہ ہے اسے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچے اور یوں خیال کرے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تیمور نے اپنی غمزدہ کر دینے والی سوچوں کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر نماز ادا کی، اور اس کے بعد دوغول امیر مغنیشیہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ تیمور نے جاتے ہوئے بایزید یلدرم کو ساتھ لے لیا۔ وہ ایک گرفتار شدہ سلطان کو اپنے پیچھے نہ چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ اس کے ہم وطن لوگ اسے آزاد کرا لیتے اور تیمور کی راہ میں مشکلیں کھڑی ہو جاتیں۔